اسرائیل کے عزائم جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لبنان میں بھی بمباری شروع کر دی ہے اسرائیل نے۔ تو اسرائیل کے حوصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کے بعد اس کو روکا جائے گا، بائی ہک بائی کروک اس کو روکا جائے گا۔ جو نئی خبر آئی ہے صوفہ 53، یہ ایک علاقہ ہے جس پر ایک روڈ بنایا جا رہا ہے۔ یہ شام اور اسرائیل کی سرحد یعنی مشرق میں شام اور مغرب میں اسرائیل واقع ہے، اس کے درمیانی علاقہ جو ہے 1974 سے ایک ایگریمنٹ کے تحت نو مین لینڈ ہے، یعنی یہاں پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ جو ان کا نامہ نگار ہے انب کا، انہوں نے کہا ہے کہ خندق کھودنے کے لیے بلڈوزر بھی موجود ہیں، بھاری مشینری بھی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مراقہ ٹینک بھی ہیں اور فوجی بھی ہیں، تاکہ اگر کہیں سے کوئی مزاحمت آئے تو اس کا مقابلہ بھی کیا جا سکے۔ یہ روڈ بڑی اہم ہے اور شام وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں اگر آپ احادیث پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ شام کے علاقے میں کیا ہونا ہے۔ شام کے علاقے میں ایک جنگ ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کالم کے ساتھ میں عامر اذہان۔ اور اسرائیل نے اپنی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے اور مسلم دنیا کے خلاف وہ ایک کے بعد ایک ملک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور اب جو نئی خبر آئی ہے صوفہ 53، یہ کوئی صوفہ وہ نہیں ہے، یہ ایک علاقہ ہے جس پر ایک روڈ بنایا جا رہا ہے جس کو اسرائیلی صوفہ 53 کا نام دیتے ہیں۔ یہ شام اور اسرائیل کی سرحد یعنی مشرق میں شام اور مغرب میں اسرائیل واقع ہے، اس کے درمیانی علاقہ جو ہے 1974 سے ایک ایگریمنٹ کے تحت نو مین لینڈ ہے، یعنی یہاں پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ لیکن اچانک اسرائیل نے یہاں پر اپنے ٹینک اور اپنی ہیوی مشینری جو ہے اس کو بھجوا دیا ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں اور صوفہ 53 کے نام سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے، یعنی اس سرحد کے اندر روڈ بنانا شروع کر دیا ہے۔ انب ایک میڈیا ہاؤس ہے جس نے یہ خبر جاری کی ہے کہ اب تک 2 کلومیٹر اندر تک یعنی شام کے علاقے جس کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صوبہ ہے کنیتیرا نام ہے، اس کے اندر 2 کلومیٹر تک اسرائیلی جو ہیں ٹینک اور ہیوی مشینری کے پہنچ چکے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا تسلط جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اور جو ان کا نامہ نگار ہے انب کا، انہوں نے کہا ہے کہ خندق کھودنے کے لیے بلڈوزر بھی موجود ہیں، بھاری مشینری بھی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مراقہ ٹینک بھی ہیں اور فوجی بھی ہیں، تاکہ اگر کہیں سے کوئی مزاحمت آئے تو اس کا مقابلہ بھی کیا جا سکے۔ یہ روڈ بڑی اہم ہے اور شام وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں اگر آپ احادیث پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ شام کے علاقے میں کیا ہونا ہے۔ شام کے علاقے میں ایک جنگ ہونا ہے جو کہ دجال اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے آنے پر ختم ہوگی۔ امام مہدی اور دجال کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی، ایک میدان سجے گا، یہ شام کا سارا واقعہ ہونا ہے۔ اور اس شام کے اس واقعے کو ہم سے بہتر یہودی سمجھ رہے ہیں، اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ شام کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لبنان کے بارے میں نے کل بات کی تھی، آج میری اطلاعات کے مطابق یمن پر بھی جو ہے انہوں نے کچھ علاقوں میں بمباری کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی جو ہیں جان بوجھ کر مسلم ممالک کو چھیڑ رہے ہیں، اور خاص کر ان ممالک کو جہاں پر شیعہ تنظیمیں جو ہیں کام کر رہی ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ سب جذبہ شہادت سے سرشار ہیں، شیعہ ہیں یا سنی ہیں، یہ سب کے سب اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور یہ اکٹھے کیوں نہ ہوں، کیونکہ ان کے لیے عفریت، ان کے لیے دشمن ایک ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ یہ روڈ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر 5 میٹر اونچی مٹی ڈالی جا رہی ہے، یعنی یہ صحرا سے 5 میٹر اوپر ایک روڈ بنائی جا رہی ہے تاکہ جو صحرائی طوفان ہے اس سے اس کو بچایا جا سکے۔ اور اس کا مقصد جو اسرائیل نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسی روڈ ہوگی جس کے ذریعے ہم منشیات کی اسمگلنگ کو روک سکیں۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جو انہوں نے یہ موقع اختیار کیا تھا، یہ ان کا موقف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ نو مین لینڈ کے اندر شام کے علاقے میں ایک اونچی جس طرح پرانے زمانے میں خندق کھودی جا رہی تھی، ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ 5 میٹر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ 5 میٹر کا مطلب ہوا تقریباً 16 فٹ اونچی ایک دیوار، مسلسل دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے اس کے ساتھ ساتھ وہ چوکیاں بنا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے انڈ آف
یہ UNDOF جو ہے کی لائن جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی خلاف ورزی ہے یہ سڑک بنانا، اور یہ 2 کلومیٹر تک کے اندر شام کے اندر یہ روڈ بنائی جا رہی ہے، چھیڑا جا رہا ہے جان بوجھ کر، اور بعض اسرائیلی ادارے جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر چکے ہیں، اور ابھی مجھے خبر جو ملی فوری طور پر ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ آئی ہے کہ لبنان میں بھی بمباری شروع کر دی ہے اسرائیل نے۔ تو اسرائیل کے حوصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کے بعد اس کو روکا جائے گا، بائی ہک بائی کروک اس کو روکا جائے گا، تاکہ یہ دوبارہ کسی مسلم دنیا کے اندر دور اندازی نہ کر سکے۔ لیکن اسرائیل کے عزائم جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے سامنے جو دیوار ہے وہ پاکستان ہے، یہ بات سمجھیں۔ پاکستان اس وقت پوری اسلامی دنیا کا مرکز نگاہ بنا ہے، اسی لیے تو وائٹ ہاؤس میں ان کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے پاکستانیوں کو، کیونکہ وہ پوری مسلم دنیا کی اسٹرینتھ اپنے ساتھ لے کر وائٹ ہاؤس گئے۔ ہمارے سپہ سالار بھی اور ہمارے وزیر اعظم بھی۔ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اپنی توسیع پسندانہ عزائم کو ایک طرف رکھے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ہیں ان کو بند کرے، وہاں پہ نسل کشی کے جو کی جا رہی ہے اس کو ختم کرے، اور دنیا میں امن کو بحال کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں اسرائیل جہاں پر ہے وہاں پر رہے تو خوش رہے، لیکن فلسطین کی آزاد حیثیت جو ہے اس کو تسلیم کرے۔ فلسطین مسلمانوں کا ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا ہے، آج سے نہیں ہے، پرانا ہے۔ اب آپ اپنی بستیاں جو ہیں وہ مغرب کی طرف لے کے آ رہے ہیں اوپر، اور اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کہ نہیں کرنے دیا جائے گا اسرائیل کو یہ کام، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی کامیابی ہے ہمارے وزیر اعظم کی اور ہمارے فیلڈ مارشل کی، کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج یہ بیان دے رہے ہیں کہ مغرب کی طرف اسرائیل کو پھیلاؤ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن اصل مدعا آج میرا وہی ہے، شام میں جو صوفہ 53 ہے اس کی روڈ کی تعمیر جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے، اور وہاں پر اسرائیلی ٹینک اور اسرائیلی ہیوی مشینری جو ہے پہنچ چکی ہے، جو بہت جلد جو ہے جنہوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، وہاں خندقیں کھودی جا رہی ہیں، وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنکرز کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ تو کیا اسرائیل شام کے ساتھ کسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ یہ روڈ بنانا منشیات کو ختم کرنے کا ہرگز اس کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مقصد ہو تو اس کے لیے تو آپ سرحدی چوکیاں بناتے ہیں، بنکرز نہیں بناتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ مقصد ہو تو آپ اس کے لیے تعمیراتی سامان بھیجتے ہیں، ٹینک نہیں بھیجتے ہیں، فوجی نہیں بھیجتے ہیں، اور آپ ایک ایسی روڈ بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جو میلوں تک 5 میٹر اونچی ہو اور اس پر جگہ جگہ آپ کے بنکر بنے ہوں۔ یہ کسی بڑی جنگ کی تیاری ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، اور میں نے پرسوں بھی ایک ولاگ اس پر کیا تھا کہ وہ لبنان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ابھی دیکھ لیں لبنان پر بمباری کی ایک خبر تو میرے پاس آ گئی ہے، اس کی میں مزید تصدیق بھی کرتا ہوں، تاکہ یہ اس مزید تصدیق کے بعد اگر یہ بات سچ ہے تو اسرائیل کو اس کے عزائم کو، اس کے توسیع پسندانہ عزائم کو روکنا ہوگا۔ آج اقوام متحدہ میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو خطاب کرنا ہے وہ بہت اہم ہوگا، اور اس لیے بھی اہم ہوگا کہ وہ پوری اسلامی دنیا کی قوت کو ساتھ لے کر اقوام متحدہ میں خطاب کریں گے، اور وہ بتائیں گے، وہ گائیڈ لائن دیں گے جس سے اگلے آنے والے دنوں میں ہم اسرائیل اور بھارت جیسے دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ